اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 26 کا سیدھا ترجمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت نمبر 126 سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ یعنی اس آیت سے پہلے یہ بیان گزرا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو اس آیت میں یہ واضح فرمایا ہے، یعنی اللہ نے اس آیت میں بظاہر اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی کبریائی کا اظہار فرمایا کہ دنیا کی ہر شے اور ہر شے کا ہر جز اللہ کے علم سے باہر نہیں، ہر چیز کو اللہ محیط ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تو یہ بیان فرما کر اللہ نے واضح فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ اس کو کسی خلیل کی حاجت تھی۔ یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ کو اس کی حاجت تھی، اس کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ دنیا کے اندر ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو دوست بناتا ہے ضرورت کے لیے، تو اللہ کو ایسی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اللہ نے اپنا خلیل بنایا تو اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ کو خلیل کی حاجت تھی، نہیں، جیسے دنیا میں ایک دوسرے انسان کو ایک کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ جس طرح دنیا میں لوگ اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی کو دوست بناتے ہیں، دوست ضرورت کی وجہ سے دنیا بناتے ہیں، تو ایسے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور اللہ کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ کسی کو دوست بنائے، یعنی اس کو کیا ضرورت کہ وہ کسی کو دوست بنائے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی چیز کی ضرورت کی وجہ سے کسی کو خلیل بنائے یا اپنا دوست بنائے؟ تو اس لیے دوست یا اس لیے خلیل نہیں بنائے کہ اس کو ضرورت تھی، جبکہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ نیز اس پوری صورت میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں، اور لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی قدرت کامل ہو اور کوئی شخص اس کی گرفت اور پکڑ سے باہر نہ ہو سکے۔ یعنی لوگوں کو اللہ نے حکم دیا اور لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اور لوگ اسی کی اطاعت کرتے ہیں کہ جس کی قدرت کامل ہو اور کوئی شخص اس کی گرفت اور پکڑ سے باہر نہ ہو سکے، اور اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کا علم کامل ہو اور کسی شخص کا کوئی کام اس کے علم سے مخفی نہ ہو سکے۔ یعنی لوگ دنیا میں اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو، جو ہر چیز کو محیط ہو، اس کی قدرت کامل ہو، اس کا علم کامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ یعنی اپنی انسان اس کی اطاعت کرتا ہے جس کی قدرت کامل ہو، انسان اس کی اطاعت کرتا ہے جس کا علم کامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا تو کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کمال علم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو محیط ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، ہر چیز کے ہر جز کو اللہ جانتا ہے۔ جب وہی علم اور قدرت میں کامل ہے تو اس کے سوا اور کوئی اطاعت اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ جب انسان قدرت جس کی کامل ہو اس کی اطاعت کرے، جس کا علم کامل ہو اس کی اطاعت کرے، تو پھر اللہ سے زیادہ کس کا علم، اللہ سے زیادہ کامل قدرتوں والا کون، اللہ سے زیادہ کامل علم والا کون ہے؟ اللہ نے خود اپنے کمال قدرت اور کمال علم کو بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے،
اور اپنے کمال علم کو بیان فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز کو اللہ محیط ہے، ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے۔ اب یہاں محیط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، اور کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ عز و جل کے علم میں ہیں۔ یعنی کسی چیز کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں جاننے کے، وہ سارے اجزاء، وہ سارے پہلو اللہ کے علم میں ہے، کوئی بھی اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ یہاں علمی افادے کے طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے، سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے بھی یہ معنی نہیں کہ اس کے علم و قدرت ہر جگہ متمکن ہیں، یعنی اس کے علم اور قدرت الہی کے ہر شے کو محیط ہونے کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ متمکن ہے، کیونکہ اللہ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا وہ جگہ سے پاک ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہر جگہ متمکن ہے، کہ جگہ یا طرف میں ہونا جسم و جسمانیت کی شان ہے، یعنی کسی چیز کے لیے جگہ میں ہونا یا کسی طرف ہونا یہ تو جسم کی شان ہے، جسم و جسمانیت کی شان ہے، مگر اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جگہ کا ہونا، کسی کے لیے مکان کا ہونا، کسی کے لیے طرف یا سمت یا جہت کا ہونا، تو یہ تو ان کے لیے ہے جو ایک جسم ہو، یہ تو جسم و جسمانیت کی شان ہے کہ وہ کسی طرف ہوتی ہے یا کسی جگہ میں ہوتی ہے۔ اللہ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، تو وہ کسی جگہ میں متمکن ہو ایسا نہیں۔ تو قدرت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو محیط ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علم سے گھیرے ہوئے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور وہ اس کے صفات اور ان سے متعالی ہے، یعنی کہ کسی چیز کے لیے طرف میں ہونا یا جگہ کا ہونا یہ جسم و جسمانیت کی شان ہے، اور وہ اس کے صفات اور ان سے متعالی ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے، اس سے پاک ہے۔ بلکہ احاطہ علم کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے واجب یا ممکن یا ممتنع، معدوم یا موجود، حادث یا قدیم اسے معلوم ہے۔ کوئی بھی چیز جس اعتبار سے واجب یا ممتنع یا معدوم یا موجود، حادث یا قدیم، سب اسے معلوم ہے۔ احاطہ قدرت کے معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر اسے قدرت ہے، ہر ممکن پر اسے قدرت ہے، یعنی پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے محیط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کو احاطہ، کسی شے کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے پہلوؤں کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی ایک پہلو بھی چھوٹتا نہیں کہ یہ پہلو اللہ کے علم سے باہر ہے، ایسا نہیں۔ کسی چیز کو جاننے کے، سمجھنے کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، علم والا ہے، کوئی بھی شے اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 127 میں اللہ رب العزت نے عورتوں اور یتیموں کے مال کے بارے میں حکم نازل فرمایا اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں تو تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، وہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایسا کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت پہلے جب کسی حکم کو نازل فرماتا ہے یا کچھ احکام کو بیان فرماتا ہے، اس احکام کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت قرآن کے اندر ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب اور ان کے لیے بشارتیں بیان فرماتا ہے۔ پہلے اللہ احکام نازل فرماتا ہے، پھر ان احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کا بیان فرماتا ہے کہ اس پر عمل کرنے والوں کے کیا بشارتیں ہیں، کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان احکام کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید اور عذاب کا بیان فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اسی ترتیب سے پہلے احکام کا بیان ہے، پھر اللہ رب العزت ان احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب اور بشارت کا بیان فرماتا ہے،
پھر ان احکام کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید اور عذاب کا اللہ بیان فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنی کبریائی کا بیان فرماتا ہے، تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ بے خبر ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس کی گرفت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جیسا اس سورت کے شروع ہی میں عورتوں کے متعلق، یتیموں کے متعلق احکام نازل فرما دیے گئے، بیان فرما دیا، پھر ان احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارتیں آئی، پھر اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعیدیں بیان فرمائی گئی، پھر اللہ نے اپنی قدرت، اپنے علم، اپنی کبریائی کو بیان فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اب دوبارہ پھر احکام اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں، حالانکہ اس سے پہلے بھی میراث کے اندر یتیموں کے مال کی باتیں اور احکام اللہ نے نازل فرما دیے، مگر اس کے بعد پھر میں نے کہا نا کہ وہ اسلوب ہے قرآن کا کہ اس پر عمل کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب، اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعیدیں، پھر اللہ اپنے قدرت اور اپنے علم کا بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس وہ احکام اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے۔ تو کہا زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے، کن کو؟ عورت کو اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں بناتے تھے۔ جب آیت کریمہ یعنی یہ آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آیت میراث پہلے بھی نازل ہوئی اس سورت کے شروع میں، تو جب نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ نہ تو یہ مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ مال کی نگرانی کر سکتے ہیں، تو یہ مال کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ سیدھا سا مطلب تھا، انہیں وارث نہ بنانے کے لیے وہ پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ شاید ہم جائیں اور اللہ کا کوئی دوسرا حکم نازل ہو جائے اور جو آیت میراث پہلے نازل ہو جائے وہ منسوخ ہو جائے، تو وہ اس ارادے سے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ کیونکہ چھوٹے بچے نہ تو مال کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ نگرانی کر سکتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا، یعنی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں یتیموں کے جو اولیاء ہوتے، جن کی نگرانی میں یتیم بچے پلتے تھے، یعنی یتیموں کا جو بھی والی ہوتا اس زمانے میں، تو یتیموں کے والیوں کا یا ان کے سرپرستوں کا، اولیاء کا یہ دستور تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال اور صاحب جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، یعنی اگر وہ یتیم لڑکی ہوتی تو تھوڑے مال پر مہر دے کر، اگر وہ مال والی ہوتی اور خوبصورت بھی ہوتی تو اسے تھوڑا سا مہر دے دیتے یتیم لڑکی کو اور اس سے نکاح کر لیتے، اور اگر حسن و مال نہ رکھتی اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے، یعنی اسے نکاح نہ کرتے، اور اگر حسن صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار، یعنی خوبصورت نہ ہوتی مگر مالدار ہوتی تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشہ سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا، یعنی خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے خوبصورت نہ ہوتی اس کی وجہ سے، اور نہ ہی اسے دوسرے سے نکاح کرنے دیتے کہ کہیں کوئی دوسرا نکاح کر لے گا تو اس کا جو مال ہے اس مال کا وہ بھی حصے دار بن جائے گا۔ تو یتیموں کے جو وارث ہوتے، جو اولیاء ہوتے، وہ اس طرح کا کام کرتے کہ اگر وہ یتیم لڑکی ہوتی اور خود خوبصورت بھی ہوتی اور مالدار ہوتی تو خود ہی تھوڑا مہر دے کر نکاح کر لیتے، نیت یہ ہوتی کہ وہ مال بھی اپنا ہو جائے اور تھوڑے سے مہر میں نکاح بھی ہو جائے، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی اور نہ مال رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، نہ تو نکاح کرتے، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی اور مالدار ہوتی تو نہ خود نکاح کرتے تھے نہ دوسروں کو نکاح کرنے کی اجازت دیتے کہ کہیں دوسرا نکاح کر لے گا تو مال تو ہے اور اس مال میں سے وہ بھی حصے دار بن جائے گا، وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ کون سی آیت؟ کہ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، یعنی پوچھنے کے لیے گئے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ نے فرمایا آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو
حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. یعنی کہ اگر خوبصورت نہیں ہے تو تم نہ تو نکاح کرتے ہو اور انہیں نکاح کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ دوسرا کوئی نکاح کرے, تم بے رغبتی کرتے ہو. تو حکم یہ دیتا ہے اللہ کہ تم یہ کام نہ کرو. اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو. اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے, اللہ خوب جاننے والا ہے. انشاءاللہ اس پر پھر آگے بشارتیں بھی ہیں کہ عورتوں اور کمزور لوگوں اور ان کے حقوق دلانا اللہ رب العزت کی سنت ہے, اور اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تاکید فرمائی ہے. مزید انشاءاللہ آئندہ کل اس پر باتیں کچھ سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن, اللہم اہدنا ہدایت القرآن, اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.